بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ومنها اعتدی واستبرئی رحمک وانت واحدۃ وبها تقع واحدۃ رجعیۃ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر ومنہا طلاق کنایہ کے الفاظ کون سے ہیں؟ طلاق کے الفاظ کون سے ہیں؟ ان میں سے یعنی کنایہ میں سے اعتدی ہے، استبرئی ہے، استبرئی رحمہ کے، انت واحدتن ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتدی او معنی تو پڑھ کے کر دیں آپ بھئی دو معنی ہیں کہ بھئی تجھے میں نے طلاق دی ہے تو عدت گزار، تو فلانی شے گن، سمجھے نا جی، تے برات طلب کر اپنے رحم کی کہ مزید بچہ پیدا ہو، یا یہ ہے کہ بھئی تجھے طلاق ہے تو آپ اپنے رحم کی برات طلب کر حیضوں کے ذریعے، لہذا مزید شادی کر۔ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ تو ایک ہے، تو وہ سارے معنی آ رہے ہیں، آگے سمجھے۔ ان کے ساتھ یہ جو تین الفاظ ہیں، ان کے ساتھ جب نیت کرے گا تو ایک رجی واقعہ ہوگی، اور ان دا نیت ابھی دلالت الحال، ان کے ساتھ کیا ہوگی؟ مطلب ایک اور توجہ کرو جی۔ وَمِنْهَا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ توضیحہ وضاحت اس کی بمطابق اس کے جو تلوی نہر بحر وغیرہ میں ہے، یہ ہے کہ الفاظ کنایات وہ کہ نئی واقعہ ہوتی طلاق ان کے ساتھ بغیر نیت کے، بغیر دلالت حال کے، تفصیل سارے دی خلاصہ، بعض ان کنایات کے واقعہ ہو جاتی ان کے ساتھ رجی، بعض ان کے واقعہ ہوتی ان کے ساتھ بائن، آگے سمجھے، یعنی کنایہ میں بھی بعض وہ ہیں کہ ان کے ساتھ بہرحال وہ کنایات کے واقعہ ہوتی ہے ان کے ساتھ رجی، پس وہ ان پر ہیں کہ ذکر کیا ہے ان کو، ان کے اکثر نے یعنی اکثر فقہا نے ذکر کیا ہے، وہ تین ہیں۔ وہ ایک ان کا کہ زوج اپنی زوجہ کو کہے اعتدی، تشدید دال محملہ مکسورہ کے ساتھ صیغہ امر اعتداد۔ اب اس میں دو صورتیں کیسے بنتی ہیں؟ وجہ اس میں یہ ہے کہ قول اس کا اعتدی احتمال رکھتا ہے امر بے عد دراہم والدنانیر، کہ گن تو دراہم دنانیر، یہ معنی بن سکتا ہے گن تو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر، سمجھے پہ ہو، یہ معنی بن سکتا ہے، او غیر ذالک ان چیزوں سے جو گنی جاتی ہیں، جی یعدو، اور احتمال رکھتا ہے اقرا کی گنتی کا بھی اکمال عدت کے لیے، کہ اپنی عدت پورے کرنے کے لیے کیا کر کے حیض گن، یعنی جس شے کو گننا ہے نا اس گننے میں حیض بھی ہے، آگے سمجھے، شاباش سے تو حیض تب گنے جاتے ہیں جب پہلے طلاق ہو جیے، تو بس ہو گئی مراد مستتر، مراد کیا ہوگی؟ بس جب نیت کرے گا اخیر کی کیڑی کی حیض گن، تو پھر ثابت ہو جائے گی طلاق بے طریق الاقتضاء ضرورتاً۔ اب اس سے پہلے طلاق جو ہے نا وہ اقتضاء و نص کے طور پر ہوگی۔ ضرورتا انا، کیوں ضرورت کس بات کی کہ وجوب عد اقرا تقاضا کرتا ہے سابقیت طلاق کا، اور ضرورت چونکہ مرتفع ہو جاتی ایک رجی کے ساتھ تو لہذا ایک رجی ہوگی، ایک آگے جی سمجھے، اور اسی لیے تصریح کی انہوں نے قانون کہ مقتضا جو ہوتا ہے نہیں عموم اس کے لیے بلکہ ثابت ہوتا ہے وہ بے قدر ضرورت،
لہذا نئی اثر بائن کے لیے یہاں یہ ہے مدخول بہا میں جی کس میں مدخول بہا اس کو اگر اے تدی کہا تو یہ توجیہ ہو سکتی ہے، اگر غیر مدخول ہے تو وہاں تو ادھر ہے کو نہیں ہے۔ بہرحال جب ہو وہ عورت، توجہ کرے جی، جب ہو عورت غیر مدخول بہا، کیا ہو غیر مدخول بہا بزرگا پہنچ گئے ہیں، لب کی تھا کون لبی؟ جی سر اچھا چلو ٹھیک ہے۔ جب ہو غیر مدخول بہا تو پس نہیں چلے گی جی یہ طلاق وہاں نہیں چلے گی، کیونکہ طلاق غیر مدخول بہا کی جو ہوتی ہے وہ عدت کو واجب نہیں کرتی پس بنایا جائے گا قول زوج کا اے تدی غیر مدخول بہا کو مجاز کونی طوال کن سے یا تلق تو کے سے، ابھی سمجھی جی بے طریقے کہ مسبب کا نام بولنا سبب پر، کیونکہ طلاق سبب ہے عدت کی، تو بولا عدت ہے جو مسبب ہے تو مراد سبب ہے، آگے سمجھے؟ جی اور اس کی مثل میں کیا واقعہ ہوتی ہے؟ واقعہ ہوتی اس کے ساتھ ایک رجی، جی لیکن چونکہ ہے وہ غیر مدخول بیا لہذا وہ کیا ہو جائے گی؟ بائنا بن جائے بہنا بن جائے گی۔ اور بعض علماء میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے، اور پچھلا جیسے نا پچھلا او تدی والا او مدخول بیا وچ پہ اوتھے بھی طلاق مقتضا لدے ایک رجی، وہ پہلا قول آ گیا بعض دا، اے دوسرا توجہ کرے جی وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ، سمجھے جی پیچھے جی اور دیکھو نا شروع ایسے کام کہ بھائی نا وہ اکثر نے ذکر کیا ہے، تین ہے تو ان میں سے ایک پہلا یہ ہے جی، تے بعض نے کہا ہے کہ انہو یہ اے تدی من باب الازمار سے ہے کہ یہاں مزمر ہے، گویا کہ اس نے یہ کہا ہے طلق تو کے فا تدی یا اے تدی لانی طلق تو کے، پس سری اطلاق محذوف ہے مؤخر یا مقدم، ہو تو جملے بنائے نے جی مؤخر یا مقدم، تو اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ یعنی وہ رجی کی توجیہ کی جی ہے رجی، کیونکہ محذوف کل ملفوظ ہوتا ہے، یہ جاری ہوتا ہے ہر عورت میں، کس میں؟ ہر عورت میں مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، مسئلہ پس مدخول بہا میں تو ثابت ہو جائے گی طلاق بے مضمارے ہی اور واجب ہو جائے گی عدت، اور غیر مدخول بہا میں ثابت ہو جائے گی طلاق عملم بے مضمارے ہی، وہ طلاق مقدر ہے، اور لغو چلا جائے گا امر بالعدت، آگے جی سمجھے؟ یہ تین لفظ نے ایک دا فیصلہ مک گیا ہے۔ دوسرا ہے استبرئی رحمہ کے، یہ امر ہے استبراء سے بمانا طلب برات، رحم بالکسر ہے، بالکسر مستقر الجنین، اور جتنے جلوہ فروز ہوئے سو سارے ایسی، اچھا جی مستقر الجنین والوجہ فی، اس میں کیا وجہ ہے کہ یہ طلاق کیسے بنے گی؟ والوجہ فی ہے انہو، یہ بھی مثل ہے اے تدی کے، فَإِنَّهُ، کیونکہ یہ توضیح ہے واسطے اس کے جو مقصود ہے عدت سے، اور عدت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ 3 مہینے، اور وہ طلب برات رحمت ہے حمل سے، بھی عدت کیوں بٹھائی جاتی ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ اس کا رحم جو ہے وہ بچے سے مشغول نہیں ہے، مگر یہ کہ احتمال ہے، یہاں دوسرا معنی بھی ہے کہ احتمال ہے یہ کہ ہو وتی کے لیے کہ بھی طلب برات کر، میں تو اسے وتی کرنا چاہتا ہوں، یا طلب ولد کے لیے، آگے سمجھیے، چونکہ یہ دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے، پس جب نیت کرے گا ابراء کی بے استبراء رحم للتزوج زوج آخر، جب یہ معنی کرے گا بھی طلب برات کر اور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو ثابت ہو جائے گی طلاق اقتضاءً، اور ایک مذہب یا ازماراً، اور دوسرا مذہب دو بزرگوں کا قول، تو لہٰذا اب اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی پھر؟ ہو جائے گی۔ تیسرا لفظ ہے انت واحدۃ، انت، اب اس میں کیا وجہ ہے کہ بھی رجی واقعہ ہوتی اور 2 معنی بنتے ہیں؟ وجہ اس میں یہ ہے
کہ انہو یحتملو کہ احتمال ہے یہ کہ مراد لی جائے اس کے ساتھ انت واحدۃ فی قومک فی الجمال فی الکمال، سمجھ آ گئی ہے؟ یا تو مفردہ متفردہ ہے، میرے پاس بھی تو کلی بیوی ہیں، تو واحدہ بھی ایک کتے ہیں جی، یہ آگے سمجھے ایسا، بس یہ بھی احتمال ہے۔ اور احتمال ہے یہ کہ اب اگر یہ مراد ہو تو پھر تو طلاق نہیں ہوتی، اور احتمال ہے یہ کہ مراد لے انت واحدۃ کے ساتھ تطلیقہ واحدہ، اس بات پر کہ یہ واحدہ صفت ہے مصدر محذوف کی، پس جب نیت کرے گا اس کی تو متعین ہو جائے گا یہ محتمل، سمجھ آ گیا؟ یعنی انت طالقن تطلیقۃ واحدۃ اینج بن جائے گی، سمجھے نا جی؟ یا انت مطلقۃ واحدۃ، تو وہ واقع رجی واقع ہو جائے گی، رجی واسطے پائے جانے سری لفظ طلاق کے، بالجملہ جب نہیں دلالت کرتے معنی ان الفاظ کے بینونت کے معنی پر، جیسے کہ اگلے آ رہے ہیں کا باقی الفاظ، بلکہ دلالت کرتے ہیں سری طلاق پر۔ پھر دو صورتیں نے، ایک مذہب اقتضاءً، کیا کہ جملہ صحیح نہیں ہوتا، ایک مذہب ہے اضماراً کہ یہ مضمر ہے وہاں یہ، تو لہذا پھر کیا ہوگی؟ واقع بہر رجعی، واقع، سمجھی بات؟ ایسا بس آئندہ مانا کرو بھائی۔ اچھا اگلے پاسے وانتے واحد پڑھ لو۔ ذکر کیا ہے بعض مشائخ نے، ذکر کیا ہے بعض مشائخ نے یہ مسئلہ کہ اگر کہے زوج انت واحدتن، یہ پیچھے بھی گزریا سی، اگر اس کو منصوب پڑھے کس طرح تو واقع ہو جائے گی اس کے ساتھ خام خواہ طلاق اگرچہ نیت نہ بھی کرے، کیوں؟ اب واحدتن صفت ہے تطلیقہ کی، سمجھا گی جی؟ بے انت طالقن تطلیقۃ واحدتن، پس ہو گیا گویا کہ کہا انت طالقن طلقۃ واحدتن، اور بہرحال جب مرفوع پڑے اس کو تو پھر نہیں واقعہ ہوگی ولا یاقع وین نوا، نہیں واقعہ ہوگی اگرچہ نیت کرے، اگرچہ نیت کرے، اور اگر ساکن پڑے تو پھر محتاجی ہے نیت کی طرف۔ بعض نے یوں تین صورتیں بنا دی ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ کل برابر ہیں وقوع واحد رجی میں اس کے ساتھ ایندھن نیت، کیونکہ عوام نہیں امتیاز ان کے لیے وجوہ اعراب میں، لہذا نیت کرے گا تو ایک رجی ہوگی، نیت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آگے سمجھ چلو جی۔ اور ان سے اعتدی ہے اور استبرئی ہے، اور استبرئی رحمہ کے ہے، اور انت واحدتن ہے، ان کے ساتھ تینہ نال واقع ہوتی ہے ایک رجعیہ، شاباش جی۔ اور ان سے اعتدی ہے اور استبرئی رحمہ کے ہے، اور انت واحدتن ہے، اور ان کے ساتھ واقع ہوتی ہے ایک رجعیہ۔ وبباقیہا بباقیہا کا انت بائن بتتن بطلتن حرام خلیۃ بریۃ حبلک علی غاربک الحقی بأہلک وحبتک لأہلک سرحتک فارقتک امرک بیدک انت حرۃ تقنعی تخمری استتری اغربی اخرجی اذهبی قومی ابتغی الازواج تقع واحدۃ بائنۃ ان نواہا او ثنتین وثلاث ان نواہ۔ بس صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور باب باقی ہا، ان کے باقی کے ساتھ، یہ جو اعتدی وغیرہ تین، ان کے جو باقی ہیں کنایات، جیسا کہ یہ سارے، اور پہلے جواب دیکھو، ان کے باقی کے ساتھ واقع ہوتی ہے ایک بائنہ اگر نیت کرے ایک بائنہ کی یا دو کی، اور ان کے ساتھ واقع ہوتی ہیں تین اگر نیت کرے تین کی، سمجھ آگے جی؟ اے مسئلہ ہے جی، یہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ایک بائنہ کے
ایک کی نیت، ایک بینا کی نیت کرے یا دو بینا کی تو کتنی واقعہ ہوتی ہیں؟ ایک. اور اگر تین کی نیت کرے گا تو تین ہو جائیں گے. لفظ یہی ہے. آگے سمجھے. مثلا انت بائنن، یہ انت نال لانا ہے. انت بتاتن، انت بطلتن، انت حرامن، انت خلیتن، انت بریتن. بس حبلو کے علا غارب کے، تیری رسی تیری گردن تے. الحقی بے اہل کا، اپنے پیکے چلی جا. وہبتو کے لے اہل کے، تجھے میں نے تیرے گھر والوں کو ہبہ کیا. سرحتو کے، میں نے تجھے آزاد کیا. فارقتو کے، میں نے تجھے جدا کیا. تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. وہ آگے آئے گا کہ یہ تفویض کے الفاظ میں سے ہے، تو جب وہ اپنے آپ کو کہے گی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. آگے سمجھے. لیکن امروں کے بے یادے کے میں زوج کی اگر نیت ہوگی طلاق کی تو پھر وہ کہے گی تو ہوگی، ویسے نہیں ہوگی. بات اصل یہ ہے. انت حراتن، تقنعی، اتے بھی اوڑھنی کر. تخماری، یہ علیحدہ بیوی بھی پردہ کر. استا تیری، پردے میں ہو جا. اغربی، جی بھئی مسافر ہو جا. اخرجی، نکل جا. اذهبی، چلی جا. قومی، کھڑی ہو جا. ابتغی الازواج، خامن تلاش کر. تو یہ سب صورتوں میں واقع ہوگی ایک بائنا اگر نیت کرے گا ایک بائنا کی یا دو کی، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگی؟ اور تین واقعہ ہوں گی اگر نیت کرے گا تین کی. اگر صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولہ وباقیہا متعلق بقولہ وغیرہ. جی اچھا جی توجہ جی. ظاہر اس کا او تاقا واحدہ بینا، ظاہر اس کا یہ ہے کہ ان الذی، وہ الفاظ کے واقع ہوتی ہے ان کے ساتھ رجی الفاظ کنایات سے بند ہیں ثلاثہ سابقہ میں. سمجھا گی جی؟ جی زہر جی سمجھا رہے نا عبارت کو ہوئے وے کہ جن کہ کنایا جنہاں نال طلاق رجی ہوندی وہ صرف پچھلے تین ہی نے، پچھلے تین ہی لفظ ہے. کیونکہ اگوا کیا بابے باقی ہاں نال کی ہونی ہے آگے سمجھے. توجہ کرے جی. بابے باقی ہاں تاکاو بینا حالانکہ اس طرح نہیں ہے. اور بھی الفاظ ہیں کنایا کے جن سے ایک رجی ہوتی ہے، جن سے فقد ذکر فی الفت والبحر وغیرہما الفاظ اخر من الکنایات ایضاً، واقع ہے ان کے ساتھ رجی جب کہ نیت کرے تو پھر رجی ہوگی. دیکھیں یہ الفاظ سنیں. خلیت سبیلا طلاق کے جی، اس سے بھی اگر نیت کرے گا تو ایک رجی واقع ہوگا. انت مطلقاتن، مطلقہ نہیں وہ تو صریح ہے. انت مطلقہ، تو آزاد ہے، وہ اطلاق سے چھوڑنا. اس سے بھی اگر نیت کرے گا تو رجی واقع ہوگا. انت اطلاقو من امرات فلان، تو زیادہ آزاد ہے فلانی عورت سے تے ادھرے وے کہ ان طلاق مل چکی ہے. سمجھا گئی ہے. تینے آکھے کہ تو اس نالوں زیادہ آزاد ہے، اس سے بھی نیت کرے گا تو انت طالم قوف. سمجھ آئیے جی. والطلاق علیک، سمجھا گی جی. وہب تو کے طلاق کا کے، بے تو کے طلاق کا کے، جب کہ کہے عورت اشترے تو بلا بدل، ورنہ وہ خلا بن جائے گا. اچھا جی. خذی طلاق کا کے، قد شاء اللہ طلاق کا کے، والطلاق لاکا انت طوال لستو لی بے امر، میری بیوی کو نہیں، میں خامد ہی کو نہیں کسی دا. ما آنا لاکے، میں تیرا خامد نہیں ہوں. تے اعرتو کے طلاق کے، مانگویں دی میں نے تجھ کو تیری طلاق، قرضے پر دی میں نے تجھ کو تیری طلاق.
طلاق دے تجھ کو اللہ تعالیٰ، تو اللہ کا کلّہ ہو، آگے سمجھ، جی ان سب کے ساتھ اگر نیت کرے گا تو ایک رجی وفی بعض هذه الالفاظ خلاف فی التوقف علی النیت، بعض ان کے جو پڑھے ابھی جی ان کے بعض الفاظ میں خلاف ہے توقف میں نیت پر بھی، نیت پر موقوف ہیں یا کہ نیت کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں، بعض ہیں کہ جن میں طلاق کا لفظ آ گیا مبسوطہ فی در رد المختار، ایسا بس۔ اچھا جی بابے باقی ہاں کان تے بائے نظر اور لفظ سنا جے سارے بین نال دو معنی کیویں نے جڑے ضروری نے۔ اللہ اکبر۔ ہاذہ الالفاظ کلھا دلالت کرتے ہیں معنی زائد پر نفس طلاق پر، ایک اور احتمال رکھتے ہیں یہ طلاق کا بھی اور غیر طلاق کا بھی۔ پس انت بائنن بینونت سے ہے، اور البتہ یہ بے فتح الباء موحدہ فتح تا مثنیٰ فوقیہ مشددہ، سمجھے جی؟ تے اور نا بتتن تے بتلتن بے فتح الباء موحدہ علی وزن ہی، معنی ہر ایک ان سے کاٹنا، جی کیا کرنا؟ قطع اور تفریق۔ تے اور اگے آ رہا ہے خلیہ بے فتح الخاء موجمہ تشدید، اگے آ رہا ہے بریہ، یہ دونوں ہیں خلوب سے اور برات سے۔ اب یہ نکاح سے بھی، اور پچھلا کاٹنا ہے کس شے سے کاٹنا؟ جی تو نکاح سے بھی کاٹنا ہو سکتا ہے، غیر بھی ہو سکتا ہے۔ اب ان دو سے جو خلوب اور برات ہے نکاح سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے غیر سے بھی۔ اگے لفظ حرام رہ گیا، جی لفظ حرام احتمال ہے حرمت اس کی زوج پر اور احتمال ہے اس کے غیر کا، آگے سمجھے؟ اگے حبلوں کے علی غاربے کے کہا جاتا ہے جب ارادہ کیا جائے اونٹ کو چھوڑنے کا بے حال ہی، تے حبل بالفتح رسی، غارب یہ گردن نو کہندے نے۔ اس طرح الحقی بے اہلے کے امر ہے لحوق سے، جی بے پیکے چلی جا، دو معنی نے بھی طلاق دیتی تا چلی جا یا اج بھی جا۔ بحبتوں کے لے اہلے کے ہیبہ سے ہے، سرحتوں کے تصریح سے بمانا چھوڑنا، اور نجات من المخمسہ فارقتوں کے مفارقت سے ہے، امروں کے بے یادے کے اے بے اختیار کے و قصد کے، یہ کلمات تفویض سے ہے۔ انت حراتن جب کہا زوجہ کو، احتمال ہے ہونا اس کا منفقہ نکاح، جیسے حرہ ہوتی منفق ہوتی ہے رقبہ سے۔ تقنع ہی امر ہے تقنع سے، یعنی مکنا اوڑھنی، اوپر اوڑھ، وہی الخمار اسی سے ہے تخماری، اور استبرئی امر ہے کس سے؟ استبراء سے، ایسا بس اس نے استبرئی رحمہ کے، ایک اللہ استبرئی ہے، استبرئی امر ہے استبراء سے بمانا طلب برات، اغربی امر ہے غروب سے یا غرابت سے بمانا دور ہو جا، اخرجی اذهبی قومی یہ امر ہے خروج سے، ذہاب سے، قیام سے، وابتغ الازواج یعنی طلب کر توں۔ تو یہاں دو معنی سب کے اندر بنتے ہیں، آگے سمجھے؟ تو لہذا جب نیت کرے گا تو کیا ہو جائے گی؟ چونکہ ان میں زید معنی موجود ہے، جب طلاق کی نیت کرے اس لیے ایک آگے سمجھے؟ ایشا بس او آگے پہنچ گئے ہو تسی کہ بین کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ ایک بائنا واقع ہو جائے گی، جی سمجھ آ گئی؟ جی تے ان نواسنتین یعنی ایک بینا ہوگی، اگرچہ نیت کرے کس کی؟ بابا جا اس کے جو گزر گیا ہے کہ نہیں معتبر نیت عدد محض کی بلکہ ایک حقیقی مراد ہوتا ہے یا ایک حکمی ہوتا ہے، اور تین ہوں گے اگر نیت کرے گا کن کی؟ اے توجہ کرے جی، اصل اس باب میں وہ ہے کہ نکالا اس کو ترمذی، ابو داود، امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کہ وغیرہم نے کہ رکانہ بنت یزید آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی کہ میں نے طلاق دی اپنی بیوی کو البتہ اور اللہ کی قسم نہیں ارادہ کیا مگر میں نے ایک، تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رد کر دیا اس کو اس کی طرف، یعنی وہ یہ کہ تجدید نکاح کے ساتھ بعد نے منع کیا ہے۔
اچھا جی، تو اور اخرج مالک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رجل کو ایک قال علی رجل کہ جس نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ حبلو کے علی غاربے کے، اور ارادہ کیا تھا فراق کا، تو ہوا، تو آپ نے فرمایا تھا ہوا ما ارادتا، وہ ہے جو تو نے ارادہ کیا ہے. جی آگے سمجھیے. اور صحیحین میں کعب بن مالک کے قصے میں ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا الحقی بیاہلے کے، اور نئی مراد لی تھی طلاق، تو پھر انہوں نے طلاق شمار نہیں کیے. اور روایت کیا بہقی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال فی الحرام، حکیم نے کیا نیت فی الحرام، ٹھیک ہے، نیت اس کی فی الحرام وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے، اور اگر نہ نیت کرے طلاق کی تو اب یہ قسم بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا. جی آگے یہ سمجھے. ایشا نہ کرو اس طرح. اور کنایات کے باقی کے ساتھ باقی کے ساتھ جیسے انت بائن، انت بتتن، انت بطلتن، انت حرام، انت خلیتن، انت بریاتن، حبلو کے علی غارب کے، لاحق ہو جا اپنے اہل کے ساتھ. ہے باقیہ میں نے تجھے تیرے گھر والوں کو چھوڑ، آزاد کیا میں نے تجھے، جدا کیا میں نے تجھے، تیرا معاملہ تیرے قبضے میں، تو آزاد ہے. اوڑھنے کر، چادر اوڑھ، استاتری. یہ لکھا نا استاتری لکھا ہے جی، وہ استابری ای نہیں، وہ پیچھے آ گیا جی. سمجھے نا جی. پردہ کر تم، چلی جا، اغربی مسافر ہو جا تم، نکل جا تم، چلی جا تم، کھڑی ہو جا تم. تلاش کر ازواج، واقعہ ہوگی ایک بینا، اگر نیت کی زوج نے ایک کی یا دو کی، اور واقعہ ہو جائیں گی تین، اگر نیت کی زوج نے تین کی. شاباش جی بابا جی. باقی الفاظ کے ساتھ ہوگی بائن، جیسا کہ، اور باقی الفاظ کے ساتھ ہوگی بائن جیسا کہ انت بائن، انت بتتن، انت بطلتن، انت حرام، انت خلیتن، انت بریتن، تیرا معاملہ تیری گردن پر ہے. الحقی بأہل کے، بأہل کے، وحب، اور ہبہ کیا میں نے تجھے تیرے اہل کے لیے، اور سرحت کے، فارق کے، اور امر کے بیادے کے. انت حرتن، اور پردہ کر تو، اور خمار کر تو، اور استتری پردے میں ہو جاتا ہوں. سفر کر تو، نکل تو، چلی جا تو، کھڑی ہو جا تو، اور تلاش کر تو ازواج، واقعہ ہو جائے گی ایک بائنا اگر نیت کی اس نے ایک کی یا دو کی، اور تین اگر نیت کی اس نے تین کی. ففی اعتدی ثلاث مرات لو نوا بالاول طلاقا وبغیرہ حیضا صدقا وان لم ینو بغیرہ شیئا فثلاث. چلو جی توجہ جی. زوج کا قول اعتدی اعتدی اعتدی، سمجھائیے جی کہ اعتدی میں تین مرتبہ انہیں کیا کیا، اس کا تکرار کیا. کیا کہا اس نے؟ اگر نیت کی اول کے ساتھ طلاق کی، وہ کہتا ہے کہ پہلے سے میری نیت کیا ہے طلاق کی، اور باقی دو میں میری نیت ہے حیض کی، تو صدے کا تصدیق کی جائے گی. اور پھر لکھا قزان بھی تے لکھا ہے، بینسر کون لکھا ہے؟ ایتھے لکھا ہے قزان بھی تے دیانتن، دونوں طرح کیا کی جائے گی. تیرے توجہ کرا جی مسئلے تے یار. اچھا جی. اور اگر نیت نہ کی اس نے بغیر ہی، سمجھائی جی. یعنی
اگر نہ نیت کرے کسی شے کی اول کے ساتھ بھی، اگر نہ نیت کی اول کے ساتھ بھی کوئی شے تو پھر تو کوئی شے واقعہ نہیں ہوگی، لیکن اول کے ساتھ وہ نیت کرتا ہے طلاق کی اور دوسری تیسری کے ساتھ اس کے غیر کی نیت نہیں کرتا، وہ حیض کی نیت نہیں کرتا، تو اب 3 واقعہ ہو جائیں گے۔ اب جب پہلی کے ساتھ اس نے طلاق کی نیت کی نا، تو اب اگلی کے ساتھ طلاق کے غیر کی نیت نہیں کی، تو اب چونکہ پہلی میں طلاق ہے تو لہذا لفظ تو وہی ہے، لہذا اب 3 ہو جائیں گے۔ اور اگر پہلی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا، ویسے یہ کہہ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے سمجھے؟ اے شاباش، او دیکھو ذرا دھیان کرو۔ او حیزن یعنی گن توں بے شمار کرنا حیضوں کو عدت طلاق سابق کے لیے، اور یہ ہے ذوات الحیض میں، اور ذوات الاشہر میں تصدیق کیا جائے گا اگر کہے کہ ارادہ کیا میں نے ثانی کے ساتھ تربص بالاشہر کا، تو اس کی بھی تصدیق کی جائے گی۔ جی سمجھائیے، سدے کا مجہول ہے تصدیق سے، یعنی اعتبار کیا جائے گا صادق قضاءً، اس لیے کہ نیت کی اس نے اپنے کلام کی حقیقت کیجیے۔ آگے سمجھی؟ اور خود رو او فصلہ سن باوجہ پائے جانے دلالت حال کے کیڑی بے نیت الایقاع بالاول، اول نال تے ایقاع دی نیت کر چکے ہیں نا، ایو دلالت الحال ہے کہ جدو دوجی تریجی نال ہور نیت نہیں تے پھر وہ بھی کی نے طلاق۔ جی بابے ہی ظاہرہ، اسی کے ساتھ ظاہر ہو گیا کہ حال مذاکرہ طلاق جو ہے نہیں بند صرف عورت کے سوال پر یا اجنبی کے سوال پر طلاق کا، بلکہ وہ عام ہے اس سے اور ایقاع سے ابتداءً۔ اب یہاں جب اس نے پہلی سے نیت لے لی طلاق، تو اگرچہ مذاکرہ نہیں ہے لیکن اب دوسری تیسری سے اس نے اس کا غیر مراد نہیں لیا، تو پھر دوسری تیسری بھی۔ اب اسی طرح جتنے یہ لفظ پیچھے آ رہے ہیں یہ سب کو تکرار کرتا ہے، اور پہلے سے نیت کرتا ہے کس کی؟ طلاق کی، اگلے سے اس کے غیر کی نیت نہیں، تو پھر خسارے کے بن جائیں گے۔ اور ارتدی میں 3 مرتبہ اگر نیت کرتا ہے اول کے ساتھ طلاق کی اور اول کے غیر کے ساتھ کون دوسری تیسری باری حیض کی، تو تصدیق کیا جائے گا۔ آگے سمجھ؟ اور اگر نہیں نیت کرتا طلاق کے غیر کے ساتھ، وہ اول کے غیر طلاق کے اس کے غیر کے ساتھ کچھ، تو پس 3 ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اول کی نیت ہے، بین اصول لکھے گا اول کی بھی نیت نہیں پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، اول سے طلاق کی نیت ہے، دوسرے تیسرے سے غیر کی نیت نہیں ہے، تو ہو جائیں گے ہم بھی شامل ہیں۔ اور اعتدی 3 مرات میں اگر نیت کی اس نے اول کے ساتھ طلاق کی اور اس کے غیر کے ساتھ حیض کی، تو تصدیق کیا جائے گا، اور اگر نہ نیت کی اس نے اس کے غیر کے ساتھ کچھ، تو بس 3 ہیں۔ بس 3 ہیں۔